السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر میرے پڑھے ہوئے ناول سے سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر کے بتا دیا کریں آپ کو ناول کیسی لگی، آپ کو سٹوری سننے میں مزہ آ رہا ہے یا آپ کون سی اور اگلی سٹوری سننا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پڑھ کر آپ کو رپلائی ضرور دوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کو بھی لکھا ہے سعدیہ عارف نے ہی، یہ ان کی سیکنڈ ناول ہے، اور اس ناول کا نام ہے وطن کے محافظ۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں وطن کے محافظ بائے سعدیہ عارف۔ سپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتے ہوئے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ ایک بزرگ خاتون صندوق کھولے، کچھ کپڑوں کو پھیلائے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ایک تصویر نکالتے ہی ان کی آنکھ کا کنارہ بھیگا تھا، جسے دوپٹے کے پلو سے انہوں نے سوگوار مسکراہٹ لبوں پر سجائے صاف کیا تھا۔ وقت کتنا آگے آ گیا تھا، وہ خوشیوں بھرے لمحات بہت جلد ان سے رخصت ہو گئے تھے۔ زندگی کے بہت سنہرے پل انہوں نے ساتھ گزارے تھے، مگر آج انہیں بچھڑے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ وقت بہت آگے آ گیا تھا، مگر وہ اب بھی کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ وقت کے ساتھ انسان کے زخم بھر جاتے ہیں، کبھی بچھڑے ہوئے اپنوں کا زخم بھی بھرتا ہے کیا؟ زخم تو ویسے ہی ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، بس یہ ڈھیٹ انسان درد میں رہ کر جینا سیکھ لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس درد میں بھی مزہ آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال حلیمہ بی کا تھا۔ حلیمہ، آج کھانا زیادہ بنا لینا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کوئی آئے گا۔ اپنی بہو کو کہتے ہوئے وہ چارپائی سے اٹھی تھی۔ جی اماں۔ حلیمہ کھانا بنا کر کچن سے نکلی تو دروازے پر دستک سنائی دی۔ حلیمہ، دیکھ کون آیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ آج کوئی ضرور آئے گا۔ جی اماں، دیکھتی ہوں، یہ کہتی ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کون؟ ایک دو مرتبہ پوچھنے پر جواب موصول نہ ہوا۔ یہ گاؤں کا کچا مگر نفیس گھر تھا، اور گاؤں کے لوگ چونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اکثر گھروں کے دروازے سارا دن کھلے ہی رہتے۔ حلیمہ دروازہ اکثر اپنے چھوٹے 4 سالہ بیٹے ابرار کی وجہ سے بند ہی رکھتی تھی کہ کہیں وہ باہر نہ چلا جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب جواب موصول نہ ہوا تو اس نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ نام؟ اس کا جملہ ابھی ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ دروازے پر اپنے سائبان، اپنے ہمسفر کو دیکھ کر وہ پھولے نہ سمائی۔ معاذ نے ایک بازو بڑھا کر اسے کندھے سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے پھولوں کا گلدستہ تھمایا۔ کون ہے حلیمہ؟ رفعت بیگم کھانستے ہوئے چارپائی سے اٹھی تھی، جبکہ معاذ نے آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیا تھا۔ امی جان، آپ کا بیٹا ہوں، اتنی جلدی بھول گئی آپ مجھے؟ ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے پیار نہ روٹھے پن سے کہا۔ میرا لال، ماں صدقے جائے، آ گیا میرا بیٹا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی بوڑھی ماں کو چین آیا تھا۔ وہ جو کئی ماہ سے اس کی راہ تکتے تکتے روزانہ سو جاتی، آج ان کے دل کو قرار ملا تھا۔ بابا، بابا! ابرار بھاگتا ہوا دونوں بازو پھیلائے کمرے سے باہر آیا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ہا 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 ہا! بابا جان، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ ابرار توتلی زبان میں اپنے بابا سے بات کر رہا تھا۔ میں نے بھی آپ سب کو بہت مس کیا، اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے معاذ نے پیار سے جواب دیا، جبکہ حلیمہ اور رفعت بیگم اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ وہ دونوں معاذ کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معاذ اپنی والدہ کے پاس ہی شام تک بیٹھا لاڑ اٹھواتا رہا، والدہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور ان کے سونے تک وہ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ابرار سو گیا؟ کمرے میں آتے ہی ابرار کو دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ جی۔ حلیمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ادھر آؤ۔ اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھتے ہوئے معاذ نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود ترچھا رخ ہو کر اس کی طرف بیٹھ گیا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ 2 دن کی چھٹی پر آئے ہیں بس؟ حلیمہ نے اسے رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، تبھی پریشان تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے پریشان ہے میری بیگم؟ اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے شرارت بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ارے پگلی، اگلی مرتبہ زیادہ دیر کے لیے آؤں گا۔ اس کی آنکھ سے نکلے آنسو کو معاذ نے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ سنیے؟ جی سنائیے، اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اس نے حلیمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ جان، اس زمین، اس دھرتی کا ہم پر قرض ہے، اس قرض کا حق ادا کرنے کے لیے تھوڑی تو قربانی دینی پڑے گی۔
وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معاذ حیدر اگرچہ اپنے گھر والوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر وطن کی محبت اس کے جسم میں خون کی مانند دوڑتی تھی۔ وہ ایک سچا اور خالص محبت وطن تھا۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پیاروں کی خوشیوں کو بھی قربان کر دیتا۔ اپنوں کے پاس رہنے کے لیے کون نہیں تڑپتا؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ رات کو اپنے پیاروں کے پاس آئے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین میں رہے۔ سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ کبھی اپنوں سے دور نہ جائے، مگر ہم وطن کے محافظ سب میں شامل نہیں ہیں۔ ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس وطن کے لیے۔ اس پاک سرزمین کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہر بار حلیمہ کے سوال پر وہ ایسا ہی جواب دیا کرتا جس میں وطن کے لیے محبت ہی محبت ہوا کرتی تھی۔ حلیمہ جی، میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو مضبوط کرو۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک وطن کے محافظ کی شریک حیات ہو۔ تم اس قوم اور اس وطن کی بیٹی ہو۔ میں مضبوط ہوں معاذ حیدر کی بیوی کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، حلیمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فخر سے کہا تھا، جس پر معاذ مسکرایا تھا۔ میری خواہش ہے حلیمہ کہ میں اس وطن کی حفاظت میں جی جان سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور اس وقت تمہارے چہرے پر آنسو کی بجائے مسکراہٹ ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو ہو تو شکرانے کے ہو۔ شہادت کی بات سن کر حلیمہ کا دل مٹھی میں آیا تھا، مگر اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ یہ ڈر تو معاذ حیدر کے اس کے زندگی میں آنے سے اب تک ویسا ہی موجود تھا۔ وطن کے محافظوں کی مائیں اور بیویاں تو پہلے دن سے خود کو شہادت کی خبر کے لیے تیار رکھتی ہے کہ کب ان کا پیارا اس وطن پاک کے لیے شہادت کے منصب پر فائز ہو جائے، کیا پتہ۔ حلیمہ، مجھ سے وعدہ کرو، اگر میں شہید ہو گیا تو تم میرے بیٹے کو میری جگہ اس ملک و قوم کی حفاظت کے لیے تیار کرو گی۔ ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ نے کہا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ حلیمہ کی بہادری کو سراہتے ہوئے معاذ حیدر نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ معاذ حیدر نے یہ 2 دن اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے تھے۔ ابرار بھی اپنے بابا کے ساتھ سارا دن چمٹا رہتا۔ آخر 2 دن بھی گزر گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ خوشی کا عرصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ معاذ کے بھی جانے کا وقت آ گیا تھا۔ بابا نہ جائے، نہ پلیز، اپنے باپ سے چمٹا وہ روتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ بابا کی جان، اگر اللہ نے چاہا تو بابا بہت جلد واپس آئیں گے، پھر ہم بہت گھومیں گے، کھیلیں گے۔ نہیں، آپ ابھی نہ جائیں نا، ابرار روتے ہوئے ضد کر رہا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، بابا بہت جلد واپس آئیں گے، لیکن آپ ایسے ضد کرتے رہیں تو بابا ناراض ہو جائیں گے۔ حلیمہ نے معاذ کی گود سے ابرار کو پکڑتے ہوئے کہا، بابا سچی جلدی آئیں گے نا؟ جی بابا کی جان۔ ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے وہ ان سے دعائیں لے رہا تھا۔ تینوں اپنوں کو چھوڑ کر وہ واپسی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی رکے ہوئے آنسوؤں کو دونوں ساز بہوں نے بہنے دیا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب معاذ حیدر کا برسوں پرانا خواب پورا ہونا تھا، وہ خواب جو فوج میں بھرتی ہونے والا ہر بہادر نوجوان سجاتا ہے، شہادت کا خواب۔ 6 ستمبر 1965 میں بزدل ہمسایہ ملک نے جب بزدلانہ حملہ اس پاک دھرتی پر کیا تو اس دھرتی کو ماں سمجھنے والے اور اس دھرتی پر مر مٹ جانے والے کئی معاذ حیدر جیسے پاک بہادر شیر، ماؤں کے شیر نوجوانوں نے جی جان سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، دشمن کے ارادے کو خاک میں ملایا اور ان کے ناپاک ارادوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ معاذ حیدر نے بھی دشمنوں کو ناک و چنے چبوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور آخرکار شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ معاذ حیدر جیسے کئی ملک کے محافظوں نے دشمنوں کا مقابلہ اتنی دلیری اور بہادری سے کیا کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اگرچہ تعداد میں وہ کم تھے مگر حوصلے تو ان کے بلند تھے۔ دشمن کو نیست و نابود کرنے آ گئے شیر جواں مرد تھے، بلند حوصلہ، جواں مردی، شہادت سے سرشار جذبہ لیے میرے وطن پاک کے محافظ میدان میں سرگرم تھے۔ یوں اڑا دیے سب ٹینک اور ملیا میٹ کر دیے کہ زیر و خاک ہوئے سب ان کے جو عزائم تھے۔ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں ہمارے سینوں میں، اس چمن گل کی حفاظت میں جو گل تمام ہوئے۔ دوسری طرف حلیمہ ابرار کو کھانا کھلا رہی تھی جب معاذ حیدر کی شہادت کی نوید لیے قوم کا بیٹا حاضر ہوا تھا۔ معاذ کی شہادت کا سنتے ہی اسے لگا کہ اب کبھی وہ سانس نہیں لے پائے گی، مگر معاذ کی بات یاد آتے ہی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میری خواہش ہے حلیمہ کہ میں اس وطن کی حفاظت میں جی جان سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں اور اس وقت تمہارے چہرے پر آنسو کی بجائے مسکراہٹ ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو ہو تو شکرانے کے ہو۔
حلیمہ کی آنکھوں میں اگر آنسو آئے تھے تو شکرانے کی۔ رفعت بیگم نے روتے ہوئے اپنے لخت جگر کو شہادت کے منصب پر فائز ہونے کی مبارکباد پیش کی تھی۔ حلیمہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی جب ابرار نیند سے بیدار ہوتا اپنی آنکھیں ملتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماما کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہے؟ بابا کی یاد آ رہی ہے؟ دیکھیں میں کتنا بہادر ہوں، میں بھی تو نہیں روتا، آپ بھی چپ کر جائیں نا، بابا جلدی آ جائیں گے۔ ابرار ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس ننھے پھول کو حلیمہ کیا بتاتی کہ اب اس کے بابا کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بابا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے ان کو اس فانی دنیا میں اللہ عز و جل کی ذات کے بھروسے چھوڑ گئے تھے۔ حلیمہ نے ابرار کو سینے سے لگایا تھا جبکہ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے رواں تھے اور اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے رفعت بیگم بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر کے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کیسے دور رہ سکتی تھی؟ بیٹے کو شہادت کی مبارکباد دینے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیٹے سے ملاقات کا سفر طے کر لیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد بھی معاذ حیدر حلیمہ کے دل کی دھڑکن تھا۔ وہ آج بھی اس کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے معاذ کو اپنے قریب محسوس کرتی تھی۔ معاذ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے ابرار کو بھی اس وطن عزیز کی حفاظت کی راہ میں لگا دیا تھا۔ میجر ابرار معاذ حیدر حلیمہ کا فخر تھا اور اسے یقین تھا کہ معاذ حیدر کو بھی اپنے لخت جگر پر فخر ہوگا۔ حلیمہ کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ابرار کی ننھی بیٹی نے آ کر حلیمہ سے تصویر کے متعلق سوال کیا۔ حلیمہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نئی سوچوں نے اس کے ذہن میں پناہ لی تھی۔ اس تحریر میں معاذ حیدر کا کردار ایک فرضی کردار ہے، مگر اس وطن پاک کی خاطر قربانیاں دینے والے بہت سے معاذ حیدر جیسے بہادر نوجوان ایسے ہیں جن کا نام منظر عام پر نہیں آتا، مگر وہ سب بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام شہدائے وطن کو اس قوم کا سلام۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر ضرور اچھا لگا ہوگا، ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس لڑکی نے بہت پیاری سٹوری لکھی ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو جلدی جلدی سے اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، ان رائٹرز کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد، تب تک کہ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔